نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، توتی الملک ہے، تنزع الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا. درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. ہم لوگ شعبان المعظم کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ. اس مہینے میں اللہ تعالی شرف کو، عزت کو، نیکی کو، الفت کو، نور کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میں اس کا استقبال کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں، تو اسے بے انتہا اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے. شب معراج، شب برات، یہ دونوں شب گزر چکے. شب برات بہت سارا اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تو نازل نہیں کیا، قرآن مجید میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کا فیصلہ شب برات میں کیا. حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کو محدث دکن کہا جاتا ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کا فیصلہ شب برات میں کیا. بہرحال دنیا کے اندر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نازل کیا کہ لوگ فلاح پا سکیں، لوگ صلاح پا سکیں. قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، قرآن مجید کے اوپر کیسے عمل کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی آخری کتاب کو ساری کتابوں کا مجموعہ بنایا، یعنی قرآن مجید کو جو ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 104 یا 114 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ ساری کتابوں کا مجموعہ اور ساری کتابوں کو رکھ کر اور ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما کر قرآن مجید کی شکل میں ایک آخری کتاب
کہ اب دین اسلام مکمل ہو گیا، ضابطہ مکمل ہو گیا، قانون مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اب کوئی کتاب دنیا کے اندر اترنے والی نہیں، دنیا کے اندر کوئی نازل ہونے والی نہیں، یہ آخری کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے لیے، تشریح کے لیے، اس کے اوپر مکمل عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین نے، رحمت للعالمین جو آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا اور اس کتاب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر اس کی تفسیر کی، اس کی تشریح کی، اس کے اوپر عمل کر کے بتایا اور یہ کہا کہ اب میں تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کتاب کے اوپر عمل کرو گے تو ہرگز کوئی کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی کتاب۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ یاد رکھیے، قرآن نے مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کا شامل کرنا، احادیث مبارکہ کو اس کے اندر ساتھ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ کوئی آدمی قرآن مجید کو بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہیں سمجھ سکتا، اور اسے احادیث مبارکہ کو شامل رکھنا، اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری۔ اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو سب کیا ہے، مثل ستارے کی طرح، ان صحابہ کو بھی احادیث کو سمجھنے کے لیے ان صحابہ کو بھی اگر نہیں شامل حال رکھیں گے تو احادیث کا سمجھنا بھی مشکل ہوگا، احادیث کو آسانی سے آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا جو ہے ہمارے لیے جو صحابہ کی جماعت ہے وہ احادیث مبارکہ کو سمجھانے کے لیے، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مکمل اعتماد رکھنا، ان سے محبت رکھنا، سارے صحابہ کو ستارے کی سمجھنا، سارے صحابہ یہ دنیا کے سامنے کے آئیڈیل ایک نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کو احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سمجھنا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، دنیا کے حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تجارت میں ہے وہ بھی امتحان سے گزر رہا ہے، کوئی ملازمت ہے وہ بھی امتحان سے گزر رہا ہے، جوانی میں ہے وہ بھی کوئی امتحان سے گزر رہا ہے۔ جتنے بھی خواتین و حضرات اس وقت دنیا کے اندر ہے وہ سب کیا ہے، امتحانات سے گزر رہے ہیں۔ ہر حالت میں ہم کیا ہے، گویا کہ اس وقت ہم پرچہ لکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچے کا ایک ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، اسی طرح ہماری پوری زندگی کیا ہے، امتحان کے ساتھ جو ہے چل رہی ہے۔ اور جب ہماری زندگی کی آخری سانس ہوگی تو گویا کہ ہم نے اپنا پرچہ مکمل کر لیا، اس کے بعد پھر ہماری جانچ ہوگی، جب اللہ کے بارگاہ میں ہمارا معاملہ جو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جب رزلٹ نکالیں گے اس وقت جو ہے پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہیں ہم ناکام ہیں۔ بہت سارے علماء، محدثین، فقہاء سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کامیاب ہیں ناکام ہیں، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو کامیابی کی امید رکھتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں محشر کے میدان میں نہیں ملے گا تب تک ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ہاتھ میں عطا فرما دے گا تبھی ہم جو ہے اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔
قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اگر دو لفظوں میں کہا جائے کہ یہ ہماری زندگی کی فلاح اور زندگی کی صلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا ہر لفظ جو ہے سچائی کے اوپر مبنی ہے، جس کا ہر کلمہ اور ہر واقعہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، جس کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں ہم ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا استقبال رمضان ہے۔ قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے، دنیا کی بھی صلاح ہے اور آخرت کی بھی صلاح ہے۔ قرآن مجید سے اپنے آپ کو اگر وابستہ کر لے اور قرآن مجید کا دیکھ کر پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، قرآن مجید سے محبت کرنا، قرآن مجید کی نشر و اشاعت کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری، ہر شخص کو اس کے اوپر صرف علماء اور حفاظ کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء اور حفاظ کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن ایسے صورت کے اندر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرے، قرآن مجید کی نشر و اشاعت کرے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرے، قرآن کے پیغام کو سمجھے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، دوسرا حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، تیسرا حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، 3 حرف پڑھا اس کے بعد اسے 30 نیکیاں ملتی۔ آج ماحول اور سماج اور معاشرے کے اندر سب اس طرح سے گرفتار ہیں کہ ہم کیا ہے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اس کی یہ مثال سمجھیے کہ اگر کہا جائے کہ فلاں بات بولنے میں آپ کو 30 روپے لگے گا، فلاں بات کرنے میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو آدمی اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ 10-20 روپیہ اگر کچھ موبائل پر کچھ کیش بیک ملتا ہے تو اس کے لیے لوگ کتنے گھنٹوں تک لگے رہتے ہیں، لیکن جو ہے ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکی ملے گی، اس کے لیے آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے قرآن مجید کے پڑھنے میں اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اگر آج دنیا کے اندر جیسے دیکھ لیجئے ایک مثال سمجھیے، ہم لوگ اپنے بچپن میں جائیں، بچپن میں اگر کوئی ہم سے چیز چھوٹ گئی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں کیا ہے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کاش کی یہ چیز اگر ہمیں مل گئی ہوتی، ہمارا دوست تو یہ لے کر بھاگ گیا، ہمارا یہ سامان لے کر بھاگ گیا، ہمارا یہ سامان لے کر بھاگ گیا، ہمیں جو ہے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آج جب ہم جوان ہوئے اور اس منظرنامے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اتنی سی چھوٹی چیز کے لیے ہم نے اتنے اپنے آنکھ سے آنسو بہائے، اتنے غمزدہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، اتنی تکالیف اٹھائی، ہمیں اتنی سی چھوٹی چیز کے لیے ہم نے یہ کام کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جب محشر کا میدان قائم ہوگا، جب محشر کا میدان قائم ہوگا اور اس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نیکیاں بڑی کم نظر آتی ہیں، ہم نے جو وہ کام چھوڑ دیا ہے، جو ہم نے جو تلاوت کرنا تھا یا جو ہمیں کام کرنا تھا، کاش کہ ہم کام کیے ہوتے تو آج ہمیں یہ چیز مل جاتی۔ ہم نے اس وقت اسے چھوٹا سمجھا، لیکن آج اگر ہم کر لیتے تو ایسی صورت کے اندر ہمیں کتنا فائدہ ہوتا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگر ہم عبادت کے اندر مصروف ہیں تو ایسی صورت کے اندر ہمیں جو ہے آخرت کے اندر وہ تلاوت کا کتنا بڑا جو ہے ثواب ملے گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا صحابہ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ بتاؤ کہ مفلس کون ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی آسائش کی چیزیں نہ ہو، جس کے پاس دنیا کے جو ہے سہولت کی چیزیں نہ ہو، وہ آدمی کیا ہے؟ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ آدمی کہ جس کے پاس جب محشر کا میدان قائم ہوگا، اس کے پاس کیا ہوں گی؟ نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس ساری جو ہے نیکیاں ہوں گی، لیکن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس وقت اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں؟ تو کہے گا کہ میرے پاس یہ نیکیاں ہیں۔ لیکن جب اس کا دوسری طرف سے نامہ اعمال کھولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے کسی کی جائیداد کو ہڑپا ہے، اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اس نے کسی کو گالی دی ہے، اس نے امانت میں خیانت کیا ہے، اس نے کیا ہے کسی کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد وہاں سے کیا ہے اس کی ساری نیکیاں لے کر اس کو ایسا کر دیا جائے گا کہ گویا کہ وہ آدمی کنگال ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے رہے، کچھ بھی اس کے پاس کیا ہے بچا نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس کیا ہے؟ وہی آدمی ہوگا، مفلس کیا ہے؟ وہی آدمی ہوگا۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر جو ہے وہ آدمی مفلس ہے کہ جس کے پاس ساری دولت پڑی ہوئی ہے، جس کے پاس ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ قرآن سے غافل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل ہے، وہ کیا ہے سچائی اور حقیقت سے غافل ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے آج دنیا کے اندر جو وسائل ہیں، آج دنیا کے اندر جو سہولتیں ہیں، آج دنیا کے اندر جو لباس، جو غذائیں، جو ساری جو ہے آسائشوں کی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہوتے ہوئے بھی ہم اخلاق سے، ہم کردار سے، ہم شرافت سے، ہم نیکی سے، ہم قرآن مجید کی تلاوت سے، ہم لوگوں کے کام آنے سے، ہم کیا ہے ہمارے اندر جو نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے وہ نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر جو ہے نہیں پایا جاتا۔ لہذا ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کیا ہے اس وقت مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت کیا ہے ہم دین کے معاملے کے اندر محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے استقبال رمضان کا تقاضا یہ، شعبان المعظم کا تقاضا یہ، ماحول کا تقاضا یہ، معاشرے کا تقاضا یہ، سماج کا تقاضا یہ کہ ہم کیا ہے قرآن مجید کو حرز جاں بنا لیں، قرآن مجید کی تلاوت کو، قرآن مجید کے عمل کو، قرآن مجید کے سمجھ کو، قرآن مجید کی نشر و اشاعت کو، قرآن مجید سے محبت کرنے والے کو ہم کیا ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، تاکہ ہماری زندگی فلاح ہو، تاکہ ہماری زندگی کے اندر صلاح ہو، تاکہ ہمارا مقصد کیا ہے کامیاب ہو جائے۔ علامہ اقبال کتنے بڑے مفکر ہیں، کتنے بڑے فلسفی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو نظموں میں بیان کر دیا۔ وہ کیا فرماتے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ محشر کا میدان قائم ہوگا، رحمت للعالمین محشر کے میدان میں ہوں گے، کیا فرمائیں گے؟ وقال رسول فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک یہ میرے امتی کے لوگ ہیں لیکن میں ان کی شفاعت نہیں کرتا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ ان لوگوں نے قرآن کو پایا اور قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پایا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ رحمت للعالمین محشر کے میدان قائم ہوگا، ہم لوگ سفارش اور شفاعت کی دعا کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے امید لگائے ہوئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں فرمائیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک یہ میری امت کے لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پایا، میں ان کی کیا ہے سفارش نہیں کرتا۔ قرآن مجید یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے، ہمارے لیے موعظت کی چیز ہے، ہمارے لیے شفا کی چیز ہے۔ لوگ بیماروں کو شفا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو جسمانی بیماری ہے،
قرآن مجید کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماری کو دور فرمائیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، طرح طرح کی جو ہے روحانی بیماری اس کے اندر داخل ہوئی ہے، اگر وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائے تو اس کا دل کیا ہے صاف ہو جائے گا۔ افضل العبادت تلاوت القرآن، دلوں کے اندر جو زنگ ہوتا ہے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کا سمجھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ قرآن مجید رمضان کے لیے قرآن مجید لازم ہے، اور قرآن مجید کے لیے رمضان لازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک لازم اور ملزوم کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم وابستہ ہوئے تو گویا کہ ہم استقبال رمضان کرنے والے ہیں، گویا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے والے ہیں۔ اور اگر ہمیں ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو یقیناً کیا ہے تم کامیاب ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ وقت ہو چکا ہے، دعا کیجئے ہم جو ہے استقبال رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے، قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، تلاوت کرے، عمل کرے، نشر و اشاعت کے وہ تمام ذرائع اس کے اوپر ہم اپنے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔